أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما اور میری زبان کی لکنت کو دور فرما دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں اور میرے خاندان میں سے ایک کو میرا وزیر مقرر فرما دے ہارون جو میرا بھائی ہے اس کو میرا ساتھی بنا کر میری طاقت مضبوط فرما دے اور اسے میرے کاموں میں ہاتھ بٹانے والا بنا دے تاکہ ہم دونوں آپ کی پاک ہستی کا ذکر کریں اور آپ کے ذکر کا بہت بہت پرچار کریں. بے شک آپ تو ہم کو خوب خوب دیکھ رہے ہیں. رب کا ارشاد ہوا کہ موسیٰ تمہارا سوال ہم نے منظور فرما لیا اور بلا شبہ ہم اس کے پہلے بھی تم پر احسان کر چکے ہیں. اس کے پہلے ہم نے تمہاری ماں کی طرف حکم بھیجا تھا لو وہ تم کو بھی سنا دیتے ہیں. ہم نے تمہاری ماں سے فرمایا تھا کہ اس کو یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر صندوق کو بہتے دریا میں ڈال دو. اب یہ کام پانی کا ہے کہ وہ ساحل کے کنارے پر اس صندوق کو لے جاوے جہاں میرے اور موسیٰ کے دشمن کے ہاتھ یہ صندوق پہنچ جائے گا. اور میں نے تم پر اپنی محبت کا اثر ڈال دیا اور میری نگرانی میں تمہاری پرورش دشمن کے راج محل میں ہوتی رہی. جبکہ تمہاری بہن دریا کے کنارے چلی آ رہی تھی بولی کیا میں تم کو ایسے گھر کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کر دے. اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کا غم دور ہو جائے. اور تم نے ایک آدمی کا قتل بھی کر دیا تھا ہم نے اس غم کو بھی دور کر دیا اور ہر آزمائش میں ہم نے تم کو کامیاب کر دیا. پھر مدین میں تم کئی برس رہے اور تم ایک خاص اندازے پر آ گئے اے موسیٰ اور میں نے اپنے کام کے لیے تم کو خاص طور پر پسند فرمایا ہے. اب تم جاؤ میری نشانیاں لے کر اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ کر لینا اور میرے ذکر میں ذرا بھی سستی نہ برتنا. فرعون کی طرف تم دونوں کو جانا ہے کہ وہ بہت ہی شرارت پر آ گیا ہے. ہاں مگر بات نرمی سے کہنا تاکہ اس کے دھیان میں آئے اور وہ ڈرنے لگے
انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں خوف ہے کہ جاتے ہی فرعون ہم پر ہاتھ ڈال دے گا یا ہم پر ٹوٹ پڑے گا۔ رب نے فرمایا خوف نہ کرو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، خوب سنتا ہوں اور خوب دیکھتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں اس کے پاس پہنچو اور کہو ہم کو تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے اور ان کو تکلیف نہ دے۔ ہم تیرے رب کی نشانیاں لے کر تیرے پاس پہنچے ہیں، سلامتی ہے ایسے ہر شخص پر جو سیدھی راہ پر چل پڑے۔ ہم کو اللہ کا یہ حکم پہنچ چکا ہے کہ جو شخص بھی سچ بات کو جھٹلائے گا اور سرکشی کرے گا اسے عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ جواب میں فرعون بولا کہ موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کی ضرورت کے لحاظ سے اس کی بناوٹ کا سانچہ مخصوص کر دیا، پھر رہنمائی عطا فرما دی۔ فرعون بولا کہ اگلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال بنا؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ ان کے بارے میں معلومات میرے رب کے پاس دفتر میں محفوظ ہیں، میرے رب سے کبھی کوئی بھول چوک نہیں ہو سکتی۔ میرے رب کی یہ شان ہے کہ تمہارے لیے زمین کو اس نے بچھونا بنا دیا اور زمین میں تمہاری ضرورت کے لیے کشادہ راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، تب ہم اس زمین سے اگنے والی طرح طرح کی چیزیں حاصل کر سکے۔ اس میں سے کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاتے رہو، یقیناً سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔